أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے اور سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے جب دلائل کی دنیا میں کسی کا مقابلہ نہ کیا جا سکے تو اس پر الزام تراشیاں کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے تہمتیں لگائی جاتی ہے، اور یہ مخالفین کا اور سازشی گروہ کا بہت بڑا حربہ ہے کہ کسی شخصیت کو مشکوک بنا دو، لوگوں کو اس میں الجھا دو، فتنے میں مبتلا کر دو تاکہ عوام الناس صحیح بات سمجھ نہ پائے اور معاملہ شبے میں رہے اور فتنے کا بازار گرم رہے۔ تاریخ میں بڑی شخصیات ہیں جن پہ الزام تراشیاں ہوئی ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے کہ قوم نے ان پر بھی الزام لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چھپ کے پیشاب کرتے تھے اور نہاتے تھے، قوم والوں نے کہا یہ مریض ہے، بیمار ہے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک دن
اس مسئلے کو ظاہر کر دیا، ان کی ذہنی تسلی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی الزام لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 آیات نازل فرما کے ان کی برات کا اعلان کیا۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور بالخصوص ایسے لوگوں پر الزام تراشیاں زیادہ ہوتی ہے جو نمایاں ہوتے ہیں اور جن کے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا بھی ہے۔ سازشیوں نے ان پر بھی بڑے الزام لگائے، ان کے بارے میں جھوٹی روایات بھی کھڑی، ان کی ذات کو داغدار کرنے کے لیے۔ ایک روایت تو ان کے بارے میں یہ گھڑی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دینا۔ اب یہ من گھڑت روایت، من گھڑت بات، اور پھر آپ اس جھوٹی حدیث کو اس طریقے سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس فرمان کے مطابق عمل کرتے یا نہ؟ ضرور عمل کرتے۔ تو جب انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، اور اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو آپ کے نواسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بٹھاتے، خود کیوں نیچے کھڑے ہوتے؟ تو یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ کھڑی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاویہ اور جناب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ان دونوں کے لیے عذاب کی اور جہنم کی بد دعا کی ہے، اے اللہ ان دونوں کو عذاب میں مبتلا کر دے اور ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دے۔ العیاذ باللہ، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ بہت سارے مخالفین کی طرف سے الزامات لگائے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مخالفین کس انداز سے ایسی شخصیات جن کا اسلام کے اندر نمایاں کردار ہے اور وہ اسلام کے بہت بڑے محسن ہیں، ان کی سیرت کو کیسے داغدار کیا جاتا ہے اور ان کی ذات کو کیسے مشکوک بنایا جاتا ہے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہا کے لیے گڑھا کھدوایا،
اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گڑھے میں گر گئی اور اسی کے اندر فوت ہو گئی۔ یہ بعض رافضیوں نے یہ الزام کھڑا ہے۔ دیکھیے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ اپنی طبی موت فوت ہوئی ہے۔ جب صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اپنی طبی موت فوت ہوئی ہے، تو یہ بات کھڑنا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگانا کہ انہوں نے گڑھا کھدوایا، اس گڑھے کے اندر گر کے وہ فوت ہوئی، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بالترتیب آپ کے سامنے کئی ایسی باتیں آئیں گی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا ان کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور وہ الزام بھی ان پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا الزام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ یہ ہے، حجر بن عدی ایک آدمی ہے، ان کے بارے میں مورخین میں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ان کو صحابی کہتے ہیں، لیکن کسی صحیح روایت میں ان کی صحابیت کا ذکر نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ تابعی ہے۔ یہ حجر بن عدی جو ہے، اس کے بارے میں الزام یہ ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کروایا ہے، اور قتل کا سبب کیا تھا کہ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا تھا، تو اس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کروایا گیا۔ اور اس موقف کے لیے 14 روایات پیش کی جاتی ہے، 14 روایات کہ حجر بن عدی کو اس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تھا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا، اور یہ جو 14 روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ اس حجر بن عدی کو اس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہ 14 روایات ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، صحت کو نہیں پہنچ سکی۔ ان ضعیف روایات کو بنیاد بنا کے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ اب حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ حجر بن عدی قتل ہوا یا نہیں؟ حجر بن عدی قتل ہوا ہے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتا تھا۔ جو سابقہ دور میں جنگیں ہو چکی تھی، اس کی خواہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایسا فتنہ کھڑا ہو اور جنگ ہو۔ یہ لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اور اس حجر بن عدی کا جو قتل ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے اور تم سارے اکٹھے ہو، ایک آدمی کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، تمہارا معاملہ مجتمع ہے، تمہارا ایک امیر، ایک قائد اور ایک لیڈر ہے، اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے تمہاری اس جماعت میں تفریق پیدا کرے، تمہاری اس جماعت میں فتنہ پیدا کرے، اور تمہیں 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہے، تو ایسے بندے کو قتل کر دو۔ حجر بن عدی کا یہی کردار تھا
یہ مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف برپا کرنا چاہتا تھا، اس کو 51 ہجری میں قتل کیا گیا۔ اور یہ جرم نہ تھا جو یار لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس کو علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ دیکھیے اگر یہ جرم جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قابل قتل ہے تو جناب